يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے خیر کے کاموں میں ہمت، کریج، حوصلہ بڑھانا، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، شاباشی، یہ بھی کسی قوم کے لیے بنیادی ضروریات میں سے ہے. عام طور پر آج یہ شکایت ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے کمیٹیاں اچھے اور بہترین افراد سے خالی ہیں. یہ دور قحط الرجال کا دور ہے. اچھے شخصیات، امانتدار شخصیات، جینیس افراد آج نہیں مل پا رہے ہیں. تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کی صحیح رہنمائی، صحیح طور پر انہیں آگے بڑھانے کی ذمہ داری، اس پر بھی توجہ کم ہی دی جا رہی ہے. حالانکہ اسلام نے روز اول ہی سے اس کی طرف توجہ دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم و تربیت اور حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے ذریعے بے شمار افراد کو، شخصیات کو تیار کیا ہے کہ ہر ملاقات کرنے والے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے، اس کے ٹیلنٹ کو پرکھتے، پھر اس کو، اس شخصیت کو، اس شخص کو جو کام میں وہ ماہر ہے اس میں آگے بڑھانے کی کوشش کر کے، جس کے نتیجے میں ہر ملنے والا یہی سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. کچھ مثالیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، کردار کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کے ذریعے ٹیلنٹڈ اشخاص کو تیار کیا ہے. پہلی مثال خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد حرام سے ایک ہی رات میں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کا، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان، جنت جہنم کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آ کر مشرکین مکہ کو بتایا تو سب لوگوں نے انکار کیا. انکار ہی پر خاموش نہیں رہے بلکہ مذاق اڑایا. کچھ افراد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کیونکہ ساتھی تھے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک ہی رات میں وہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا پھر ساتوں آسمانوں کا سفر طے کیا ہے، کیا آپ تسلیم کرو گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے.
تو لوگوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہیں. اگر یہ جملے، اگرچہ کہ اس وقت تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی عزم و حوصلے کی بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر یہ جملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں تو اس میں رتی برابر بھی غلطی کا امکان موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا. آج بھی ہم ابو بکر کا نام صرف ابو بکر نہیں پڑھتے، ابو بکر نہیں سنتے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں. یہ اعزاز مرتے دم تک اور آج تک بھی ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک اور مثال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب اسلام لائے تو صحابہ کرام چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین صحیح نہیں ہے؟ کیا ہماری نماز صحیح نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں نہیں، سب صحیح ہیں. تو پھر چلیے جا کر ہم مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں علانیہ نماز پڑھیں گے. یہ کہہ کر ایک جماعت ان کے ساتھ، ایک جماعت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی. پہلی مرتبہ علانیہ طور پر مسلمانوں نے عبادت کی اور نماز ادا کی، جس کے اعزاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا کیا تھا. رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ، عدل و انصاف ایسے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، کہ اس لقب کا نتیجہ کہ اگر ایک راستے سے چلتے تو شیطان تک راستہ بدل لیتا. یہ ان کا جاہ و جلال اور مقام تھا. اتنا ہی نہیں، فہم و فراست میں بھی مثالی تھے، کردار بااخلاق تھے، جس کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ترمذی کی روایت ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. دنیا نے دیکھا کہ آج بھی حکمرانی کے لیے پریسیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، اگر یہ بننا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ اور عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت انہیں پڑھائی جاتی ہے، تاکہ حکومت سنبھالنے کے جو عزائم ہیں وہ ان کے اندر آ جائے. یہ ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کی. ایسے بے شمار مثالیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گزارش کی کہ قرآن پڑھ کر سنائیے. بخاری کی روایت ہے. قرآن تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت، اور اس طرف اتنا حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے بلند کیا کہ وہ فقیہ کوفہ کے نام سے مشہور ہوئے. قرآن میں ہر جگہ ان کی تفسیر آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. ایک الگ ہی پلیٹ فارم ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں آج ان سے مروی ہیں. حالانکہ کچھ نہیں تھا، مفلسی محتاجی کی زندگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا، علم کی طرف متوجہ کیا، اپنے ساتھ رکھا. صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جس کا نتیجہ کہ سب سے زیادہ آج روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں. عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ 18-20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کا والی بنایا، مکے کا گورنر بنایا. اندازہ لگائیے کہ 18 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو پرکھا، جس کا نتیجہ کہ انہوں نے مکے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. یہ سیر و اعلام النبلاء میں یہ واقعہ مذکور ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عین جوانی کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتقال سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. لشکر کی قیادت ان کے ذمہ عطا کی. حالانکہ اس لشکر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے مجاہدین موجود ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو سپہ سالار اور کمانڈر بنایا، جس کا نتیجہ کہ بعد کے حالات میں تاریخ نے دیکھا کہ ایک عظیم اور بہترین کمانڈر کے طور پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ رجلا صالح لو کان یقوم باللیل، رواہ البخاری 1222 روایت نمبر، کہ عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اگر وہ قیام اللیل تہجد کی بھی پابندی کر لیتا تو یہ بہتر ہوتا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم ہی سوئے ہیں، بہت کم ہی سوئے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانوں میں دین کی ترجمانی، دوسری لینگویجز سیکھنے پر ابھارا. جو اس وقت یہودیوں کی زبان تھی، جس میں وہ لیٹر خط و کتابت لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، چالے چلتے تھے، جاسوسی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا سریانی زبان وغیرہ سیکھنا ہے. چند ہی دنوں میں سیکھ لیا، اور آپ نے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عظیم کام لیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں قرآن جمع کرنے کی عظیم ذمہ داری آپ رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، جو آج ہمیں مصحف کی نظر میں موجود ہے. یہ انہی کا ثمرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف توجہ دلائی، دین کی ترجمانی میں آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں مصحف جیسا قرآن مکمل دنیا کو نصیب ہوا. یہ ایک دو واقعات نہیں، ایسے بے شمار ہیں اسلامی تاریخ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جس شخصیت کو جس کام میں جس ہنر میں دیکھا کہ یہ شخصیت اس میں چل سکتی ہے، یہ بندہ اس میں کچھ کر سکتا ہے، آپ نے حوصلہ بڑھایا، ہمت افزائی کی. نتیجے میں ایک کیمپ، ایک کھیپ، ایک جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، جو ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناحیے سے افراد تیار کیے. یہ اس وقت تک موجود نہیں ہے. بات کے ادوار میں بھی یہ چیز تھی. سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، سب ان کی کتاب پڑھتے ہیں. وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ اسحاق بن راہوے کے درس میں تھا. وہ میرے استاذ تھے، ان کے درس میں میں موجود تھا. کچھ ساتھیوں نے یہ گزارش کی کہ اگر تم سنن نبوی کے متعلق ایک کتاب جمع کرتے تو بہتر ہوتا، احادیث رسول کو ایک کتابی شکل دیتے، جمع کر کر مخصوص کرتے تو بہتر ہوتا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا. اسی وقت سے میں نے ارادہ کیا احادیث رسول کو جمع کرنے کا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا وہی مقصد بنا لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ذخیرہ جمع کیا، جس کو ہم اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری کے نام سے جانتے ہیں، کہ ایک ہی جملہ کاش کہ تم سنن نبوی پر کتاب جمع کر لیتے، یہ جملہ ان کی زندگی کو بدل دیا. یہ تاریخ بغداد میں واقعہ مذکور ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ علوم و فنون کے ماہر، علم حدیث کے مثالی مانے جاتے ہیں. یہ اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں 15-16 سال تک شعر، ادب، فلسفہ، تاریخ، ایام عرب، اخبار عرب سب میں ماہر ہو گیا تھا، مثالی ہو گیا تھا. لیکن حدیث قرآن نہیں، ایسے علوم میں شعر و ادب، شعر و سخن میں اس میں ماہر تھا. 15-16 سال تک ایک ہی خاندان کے ساتھ رہ کر یہ پروان چڑھے، اور کچھ اس طرح سے کہ ان کے جیسا دوسرا اخبار عرب اور ایام عرب کو جاننے والا نہیں تھا. اس وقت قبیلہ زبیریین کے ایک شخص کے جملے نے میری زندگی بدل دی. اس شخص نے کہا تھا عز علی ما هذه الفصاحة والذکاء ما كنت صددت اہل زمانی. مجھے افسوس ہے کہ تمہارے پاس اتنی فصاحت، اتنی بلاغت کے باوجود تم اہل زمانے کے سردار نہیں ہو سکتے. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس پر افسوس نہیں کیے، بلکہ کہا کہ من بقی یقصد، کون باقی ہیں جس کا میں رخ کروں؟ قال مالک سید المرسلین، کہا امام مالک ابھی باقی ہیں، ان کا رخ کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اس کے بعد 19 دنوں میں حدیث کی پہلی کتاب معطا امام مالک رحمہ اللہ کی انہوں نے امام شافعی نے یاد کیا. پھر مسند درس میں ان کے شریک ہوئے، اور اس کے بعد علم و فنون میں اس قدر مصروف ہوئے کہ انہوں نے ایسے علماء میں اپنے نام بنایا، اپنا نام جوڑا، العلماء الذین یورثون العلم علی الزواج، کہ ایسے علماء جنہوں نے شادی تک پر بھی علم کو ترجیح دی ہے، علم کے لیے وہ اپنے لیے وقف کر دیا تھا. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے. ایک اور مثال عبد القاہر بن عبداللہ کی ہے. یہ بچپن میں اجرت طلب کرنے کے لیے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے کام دے دیجئے، مجھے بھوک کی تلاش ہے، مجھے بھوک ہے، مجھے کام دے دیجئے. وہ شخص کہتا ہے آپ اپنے ہاتھ دکھائیے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ طاقتور ہیں یا کمزور ہیں. یہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے هذه اليد لا تصلح الا للقلم، یہ ہاتھ تو صرف قلم کے لیے بھلے معلوم ہوتے. ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر نہیں تھی، کام کاج میں وہ مصروف ہونا چاہتے تھے. تو اس شخص نے یہ جملہ کہا کہ یہ ہاتھ تو صرف قلم کے لیے بھلے معلوم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ایک جملے نے میرے اندر علوم و فنون کی محبت کو بھر دیا. اس کے بعد میں نے حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر سب میں یکتا روزگار بنا ہوں. یہ سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ مذکور ہے. اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کو کون نہیں جانتا کہ علم حدیث میں جو ان کی ایک کتاب کو اگر ہم لے لیں گے سیر و اعلام النبلاء، 30 پر 2 جلدوں پر یہ مشتمل ہے. ہر جلد تقریباً 450 سے 500 صفحات پر ہے، اور ہر جلد میں 50-60 راویوں کا نام انہوں نے لکھا ہے، اور ہر راوی میں 200 سے 300 نام ہیں.
اندازہ لگائیے کہ 30 جلد ہیں، ہر جلد میں تقریباً 400-500 سے زیادہ نام ہیں، اور سارے نام اللہ نے انہیں ایسا حافظہ دیا کہ ذہن میں موجود ہے. بازار جاتے ہوئے بھی کانوں میں انگلیاں رکھ کر جاتے تھے، کیونکہ اگر یہ چیز ایک بار وہ سن لیتے تو زندگی بھر کے لیے وہ چیز ان کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جاتی. یہ اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہیں. جب میں مکتب میں تھا تو اپنے استاذ امام برزاری رحمہ اللہ نے میرے رائٹنگ کو دیکھ کر کہا تھا، خطک یشبہ خط المحدثین، کہ تمہاری تحریر تو محدثین کی رائٹنگ کی طرح ہے. تمہارا خط، تمہاری رائٹنگ تو محدثین کی رائٹنگ کی طرح ہے. اس جملے نے میری دل کی دنیا بدل دی. علم حدیث کو میرے دل میں اس کی محبت کو بھر دیا. یہ خود کہتے ہیں، علم حدیث کی محبت کو میرے دل میں بھر دیا، جس کا نتیجہ کہ امام ذہبی جیسا عالم، فقیہ، محدث دنیا کو نصیب ہوا ہے. یہ سب حوصلہ افزائی کے چند جملے ہیں، دکھنے میں تو معمولی ہیں، لیکن اگر اچھی نیت کے ساتھ بولا جائے، اخلاص کے ساتھ بولا جائے، اور کسی کی کامیابی پر ابھارتے ہوئے بولا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی جملے کسی کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، کسی طالب علم کی دنیا بدل جائے. ہو سکتا ہے. کیا ممکن ہے کہ یہ جملے امام شافعی رحمہ اللہ جیسی شخصیت کو پیدا کیا، امام بخاری رحمہ اللہ کو صحیح بخاری جو آج تک کے لیے بھی اصح الکتاب ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے یہی ایک جملے نے ابھار دیا ہے. تو ہمارے جملے بہت کچھ زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. کہ آج ہم میں سے اکثر مذاق بہت کرتے ہیں اور اسی کو ایک صلاحیت سمجھتے ہیں. تسخیر کرنا تو عام سی بات ہے، کسی کا مرتبہ گھٹانا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے. آپس میں ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا حوصلہ افزائی کرنا، ہمت بڑھانا، یہ تو عام سی بات نہیں رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں. اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. قوم کیا ہے؟ اجتماعیت کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مدد کرنے کا نام ہی تو ہے. المسلم اخو المسلم ہے. ہمدردی، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی آج ہمارے الفاظ ہی بھی نہیں ہے. منہ کھولے تو غلط الفاظ، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی ٹانگیں کھینچنا. ویسے تو ہندوستان میں یہ چیزیں مشہور ہیں. آج کل یہاں کسی کی ٹانگیں کھینچنے کو، کسی کا مرتبہ گھٹانے کو قابلیت سمجھتے ہیں. حالانکہ ہر کوئی اپنے لیے محسوس کرتا ہے کہ کاش کوئی ہو جو مجھے ابھارے، میرا حوصلہ بڑھائے، میرے لیے بوسٹ اپ کا کام کرے. لیکن کوئی یہ کام نہیں کرتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہو، لیکن کوئی دوسرے کے ساتھ اچھا کرے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جس کے نتیجے میں آج قحط الرجال بھی ہے، اور نوجوان جو کہ امت کا مستقبل ہیں، ان کے لیے صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے. آج ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو JEE، نیٹ، IIT، اس کے لیے کئی سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر انہیں ان کے مستقبل میں کیا کچھ وہ کر سکیں بتایا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. مسلمانوں کے پاس وہ کہاں ہے؟ اجتماعیت ہی نہیں ہے، تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، حوصلہ افزائی تو دور کی بات، 10ویں 12ویں کے بعد کام کی طرف ابھار دیتے ہیں، بس اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جس کا نتیجہ کہ آج قحط الرجال ہے. حالانکہ ایک زمانے میں علوم و فنون میں مسلمان اقتداء روزگار اور مثالی تھے. آج بھی ویسا ہو سکتا ہے جب ہمارے جملے اچھے ہوں. کسی کہنے والے نے کہا، بی این انکریجر، the world has plenty of criticize already، کہ حوصلہ کرنے والے شخص بنو، ہمت بڑھانے والے شخص بنو. دنیا میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو کھینچنے والے ہیں، تنقید کرنے والے ہیں، تنقید کا نشانہ بنانے والے ہیں. آج ضرورت ہے تو اسی کی ضرورت ہے کہ کسی کے اچھے جملے، ماں باپ ہو یا ٹیچر ہو یا اساتذہ ہو، سب کے لیے ایسے ہی جملے کچھ بنا سکتے ہیں. سکندر، الیگزینڈر، اس کا بھی نام ہم نے سنا ہے کہ یہ بھی بڑا زبردست شخص تھا. یہ اپنے استاذ ارسطو کے بارے میں ہے کہ ارسطو جب بچپن کا ماحول تھا، ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا. اس کا بھی دونوں نہیں تھے. بھوک کی وجہ سے یہ بادشاہ کے محل کا رخ کرتا ہے. ایک عورت دیکھتی ہے اور کہتی ہے، کیا مجال، کیا ہمت ہوئی کہ تم اس عمر میں بادشاہ کے دربار کو چڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو وہ عورت کہتی ہے ارسطو سے، تم تو دکھنے میں اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو، کپڑے بھی صاف ستھرے، رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہے، پھر کیوں تمہیں اس طرح کی ضرورت پیش آئی؟ تو کہتے ہیں میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اگرچہ کہ میں اچھے گھرانے کا. اس کے بعد اس عورت کے جملے ارسطو کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں.
معمولی بچہ یتیم روزگاری کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے کہ آگے چل کر وہ ایک دنیا کو فتح کرنے والا الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، ان کا استاذ وہ بنتے ہیں۔ علوم و فنون کو مراحل ویسے طے کیا، باہر کھڑ جاتے کسی بھی کلاس کے آگے، جھاڑو دینے کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی، جھاڑو دیتے ہوئے ہر دن کسی نہ کسی کلاس کے باہر ٹھہر جاتے اور پورا سبق پورا درس سنتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے وہاں تک کی ترقی کی کہ سکندر بھی یہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے، ندی میں ڈوبنے کا موقع آیا تو سکندر کہتا ہے کہ پہلے میرے استاذ ارسطو کو بچاؤ، حالانکہ یہ وقت کا بڑا بادشاہ ہے، پہلے میرے استاذ ارسطو کو بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک سکندر مرا تو ایک سکندر مرتا ہے، اگر وہی ایک ارسطو مر جائے تو ہزاروں سکندر بننے سے رہ جائیں گے۔ یہ ہے حوصلہ افزائی کی چیزیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کی آج ضرورت ہے، ایسے ہی اشخاص اور ایسے ہی جملوں کی آج ضرورت ہے۔ اب میں دوسری پہلو پر آتا ہوں کہ موجودہ دور میں دنیا کمانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو لامتناہی کوششیں ہماری ہوتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تم آج اندازہ لگائیے اپنی زندگی کا کہ آخرت کی فکر ہمیں 1 سے 2 منٹ کے لیے بھی آج کل نہیں آتی ہے۔ بس سب کچھ اپنی دنیا کے لیے اور دنیاوی زندگی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے۔ آخرت کیا ہے، اس کے لیے توشہ ہم نے کیا تیار کیا، سامان ہم نے کیا تیار کیا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی آج فکر ہے نہ ضرورت ہے، نہ کوئی سوچ لے کر بیٹھتا ہے، کسی کو نہیں ہے اندازہ، حالانکہ اسی کے لیے تو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ غفلت ہم مسلمانوں کی آخرت کے ہی تعلق سے ہے، حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ کام، ہمارے کچھ ذمہ داریاں ایسے ہو جو صرف آخرت کے لیے ہو، دنیا کمانے کے لیے نہ ہو، کہ کچھ بھی ہو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ کام ہو، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہو، ایسے ہم اپنائیں، ایسے کام ہم کر جائیں، ایسے ضرورتیں ہمارے ذریعے پوری ہو جائے جس کا مقصد آخرت ہو، دنیا نہ ہو۔ ہمارے اسلاف نے چیزیں جمع کی، کوئی لینڈ چھوڑا، کوئی زمین چھوڑا، کوئی جائیداد چھوڑا، کوئی مساجد کو وقف کیا، جس کا نتیجہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو۔ یہ مدارس، یہ دینی ادارے، یہ سب کیا ہیں؟ اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ ان لوگوں نے پیسوں کے ذریعے، زمینوں کے ذریعے، جائیدادوں کے ذریعے مدارس مساجد کو وقف کیا، جس کا نتیجہ کہ ہم اور آج اس پرفتن ماحول میں ایک اسلام سے جڑے ہوئے۔ لیکن ہمارے اعمال میں سے کچھ بھی ایسے اعمال ہم سوچے کہ میں نے یہ کام آخرت کے لیے کیا ہے، ایسا ہم سوچ سکتے ہیں، مہینے میں ہو، سال میں ہو، چلو بھائی یہ عمل میرا صرف اور صرف آخرت کے لیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتاع بئر روما غفرہ اللہ لہ۔ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد ابتعت بئر روما قال فجعلها سقایتا للمسلمین۔ رواہ النسائی، 3608 روایت نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد، ریگستان ہے، پانی وغیرہ کا کچھ انتظام نہیں رہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو بئر روما خریدے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے مغفرت ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا، روایتوں میں آتا ہے 1,00,000 دینار یا 35,000 دینار سے اس کنویں کو خریدا، خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے بئر روما خرید لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، وَأَجْرُهَا لَكَ، اور تمہارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اجر ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی کیا، اس بئر روما کو، اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، عام مسلمانوں کے لیے۔ کیا صحابہ، کیا تابعین، تبع تابعین، آج تک بھی اتنے سال ہو گئے، آج تک بھی اس کا پانی استعمال ہو رہا ہے۔ آج سعودی عرب کی ذمہ داری انڈر میں ہے، آس پاس کے کھیتوں کو اسی پانی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، جس پانی کو، جس کنویں کو عثمان رضی اللہ عنہ نے آخرت کے لیے خریدا تھا، جس کا نتیجہ کہ آج تک بھی انہیں ثواب پہنچ رہا ہے۔ ایک اور واقعہ، جب ملکہ زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، یہ گئی تھی حج کے لیے، مکے کا رخ کی تھی، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ریگستان ہے، زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی کا ذریعہ نہیں ہے، اور عموماً حج کے ایام میں حاجیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی ضرورت بھی ہے۔ واپس آئی
اور اپنے ماتحتین سے کہا کہ ایک نہر ایسی ہو جو کہیں سے بھی ہوتے ہوئے مکہ جائے. لوگوں نے کہا, انجینئرز وغیرہ بڑے بڑے ٹیکنیشینز نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ ریگستان ہے وہ پورا عرب کا علاقہ, وہاں تو ہم نہر نہیں کھود سکتے بلکہ کہیں دور سے لے کر ہی جانا ہے. تو اس وقت ملکہ زبیدہ نے کہا تم کو نہر کھودنا ہی ہوگا, اگرچہ کہ ایک کدال, ایک پھاوڑے کے اوپر ایک درہم یا ایک دینار کی لاگت بھی آئے, ایک دینار کی لاگت بھی آئے, 1000 روپے 2000 روپے ایک پھاوڑے کے لیے بھی آئے, تب بھی تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے. جس کا نتیجہ کہ 10 سال لگے, 30 پر 8 کلومیٹر تک وہ نہر کھدائی گئی. 30 پر 8 کلومیٹر اس زمانے میں 10 سال تک وہ کام جاری رہا. $170 ملین, اس میں جو بجٹ آیا تھا $170 ملین. اگر دینار کے حساب سے بات کی جائے تو ایک دینار آج کے حساب سے 10 گرام سونے کے برابر ہے. آج کے حساب سے دیکھا جائے 170 دینار میں ایک دینار 10 گرام کے سونے کے برابر ہے. پورا حساب و کتاب ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ 10 سال کی اتنی محنت کے بعد یہ نہر زبیدہ شروع ہوئی ہے. تو وہ فوراً وہ پرچوں کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا, یہ کہتے ہوئے ترکت الحساب اليوم الحساب, میں نے اس حساب و کتاب کو اور اس جو لاگت آئی ہے, یہ خرچ جو ہوا ہے, میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے آخرت کے حساب کے لیے. کہیں یہی چیز یہ ذریعہ بن جائے میرے آخرت میں میری بہتری کے لیے, میری اعلیٰ کامیابی کے لیے ذریعہ ہو سکتا ہے. 1950 تک بھی وہ نہر سے پانی برابر حاجی استعمال کرتے تھے, اور آج بھی اگرچہ تک مکے تک تو نہیں ہے اس کی وسائل, لیکن پھر بھی اس نہر کا پانی آج بھی استعمال کیا جاتا ہے, آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اخلاص کی بات ہے. آج یہاں اس مسجد کے لیے بھی ایک لفٹ کی ضرورت ہے. اب کچھ کام ہمارے بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ جس کا اگر ہم کو ثمرہ ملے, فائدہ ملے, تو وہ آخرت کے لیے ملنا چاہیے. چل بھائی, میری وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کا میں اگر آخرت میں ثواب کی امید رکھ سکتا ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتہ فی الجنہ, جو کوئی اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. مسجد کے بنانے کا مطلب سارا مسجد ایک آدمی نہیں, جس کو جتنی ذمہ داری ہو سکتی ہے. اگر 100 روپے ہی ہمارے پاس ہیں لیکن صاف دل کے ساتھ اگر ہم 10 روپے بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یہی 10 روپے ہمارے لیے جنت میں گھر کا باعث بن سکتے ہیں. آج اخلاص کی ضرورت ہے, کچھ دینے کی ضرورت ہے. اب اسی مسجد کے لیے ہے, موقع اچھا ہے, رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے, جتنے مخلصین آئیں گے, اس لفٹ کا استعمال کریں گے, آگے بڑھیں گے, ضرورت کے لیے استعمال ہوگا, مسجد کا ایک حصہ ہے, تو اس قدر ہمارے لیے نیکیاں ہمارے رجسٹر میں جاری رہیں گے. ہمیں رہے یا مرے, کچھ بھی ہو جائے, وہ نیکیاں ہمارے رجسٹر میں چڑھتے رہیں گے. اور ہمارے کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جس کا ثمرہ آخرت میں ہمیں ملے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کاموں میں آگے بڑھانے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم.